السلام علیکم خواتین و حضرات. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ فیڈ بیک دیتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب کوئی نہ کوئی واقعہ ہم شیئر کرتے ہیں تو اس کے رسپانس میں آپ بھی کوئی نہ کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جیسے عبد المطال صاحب جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی کمنٹ آیا ہوتا ہے اور جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے حوالے سے کچھ لوگوں کے واقعات شیئر کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ میں سے کچھ اور ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ بھی جب اپنے مشاہدات یا دوسروں کی فیلنگز ہم تک پہنچاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ایسے ہی میں سوچ رہی تھی آپ سب کے کمنٹس کے حوالے سے، تو مجھے ایک واقعہ جو میں نے پڑھا تھا کنہیا لال گابا کے حوالے سے، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. جب وہ کنہیا لال گابا نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد بہت ریسرچ کے بعد کتاب کا نام تھا پیغمبر صحرا. اب ہوا یہ کہ چونکہ پہلے وہ کسی اور مذہب میں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تو کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا، پھر انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب بھی لکھ ڈالی. اب ہوا یہ کہ جو کچھ شدت پسند تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ دائر کروا دیا. کنہیا لال گابا صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا. اب ان کی کچھ لوگوں نے ضمانت تو کروا لی، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ تھی کہ اس زمانے کے جو 1.5 لاکھ روپے تھے وہ جمع کروانے تھے، جو آج کے 5 کروڑ روپے کے برابر بنتے ہیں. ایک بہت بڑی رقم تھی. مسلمانوں نے جو ان سے بہت محبت رکھتے تھے اور اصل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھنے والے، انہوں نے چندہ جمع کرنا شروع کیا، لیکن وہ 1.5 لاکھ روپے کی رقم پوری نہیں ہو رہی تھی. اب جو محبت کرنے والے تھے وہ بھی پریشان تھے. وہ چاہتے تھے کہ کنہیا لال گابا صاحب کسی طرح سے جلدی واپس آ جائیں، جیل سے آزاد ہو جائیں، رہا ہو جائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اچانک ایک روز سیالکوٹ کے ایک تاجر، ایک معروف شخصیت جن کا نام تھا الحاج ملک سردار، وہ آ جاتے ہیں عدالت میں اور 1.5 لاکھ کے مچل کے جمع کروا دیتے ہیں. جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر تھا اس علاقے کا، جو ہندو تھا، اس نے ملک سردار علی سے کہا کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کنہیا لال گابا بھاگ جائے گا تو آپ اتنی بڑی رقم اس کے لیے کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تو میرے اچھے سامعین، آپ جانتے ہیں کہ کنہیا لال گابا نے یہ کیا کہا. اس نے کہا کہ یہ 1.5 لاکھ تو کوئی بھی ایسی رقم نہیں ہے میرے لیے. میں تو اپنا سارا مال دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں کنہیا لال گابا کو نہیں جانتا. مجھے تو اس حکم پہ یس سر کہنا ہے جو مجھے دیا گیا ہے خواب میں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ملک سردار علی کسی طرح کی کوتاہی نہ کرنا، جا کے آزاد کراؤ، رہا کراؤ کنہیا لال گابا کو. اس نے کتاب لکھی ہے پیغمبر صحرا جو مجھے بہت پسند ہے. تو میں سوچ رہی تھی میرے اچھے سامعین کہ جو قبولیت والے ہوتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھیں کہ ان کی اسناد کہاں کہاں سے آتی ہیں اور ان کو سپورٹ کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے ملتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبت کا بڑا خوب صلہ دینے والے ہیں. ان سے بڑھ کے بھلا کون صلہ دے سکتا ہے محبت کا؟ بس ہمیں صحیح معنوں میں محبت کرنا نہیں آتی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. خامیاں کوتاہیاں ہمارے اپنے اندر ہیں، ہم خود خام ہیں.
ہم خطا ہی خطا ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس عطا ہی عطا ہیں، اس کے باوجود نوازتے رہتے ہیں ہماری خطاؤں، ہماری کوتاہیوں، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پہ رحم و کرم فرماتے رہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔